پھر ایک دن اللہ رب العزت کا کرم ہوا اور میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر ہوں، اور وہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ حاضری کے لیے مزار مبارک کے احاطے کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے نظر آیا کہ 4 بزرگ ایک جگہ پر موجود ہیں۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور مجھے اشارہ کیا۔ میں خواب میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، پھر اچانک سے ایک بزرگ اپنا سر اٹھاتے ہیں ایسے اور میری جانب دیکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں کھڑا ہوا تھا، اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہو؟ پھر وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ عاصم، کیا تم اللہ کا ذکر اور تسبیح روحانی کیفیات کی تلاش میں کر رہے تھے؟ اچانک ہی ایک اور بزرگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا، کیا روحانی طاقت کی تلاش میں تم ذکر کیا کرتے تھے؟ کیا کیف و مستی حاصل کرنے کے لیے تم ذکر کیا کرتے تھے؟ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو بیٹا؟ کیا تم ہمیں اس سوال کا جواب دو گے؟ اس وقت خواب میں مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، میری زبان بند ہو گئی اور مجھے ایک زبردست قسم کا جھٹکا لگا۔ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی انسان اگر نہ سمجھنا چاہے تو اسے ہزاروں کتابیں پڑھا دو، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آنے والا، اور جو کچھ سمجھنا چاہتا ہے تو چند الفاظ ہی اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اشارہ کیا میرے پیچھے کی جانب کہ تمہارے مسئلے کا حل یہ کریں گے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سادہ سا انسان وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے مڑ کر ان کو سلام کیا، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں نے ان کے ہاتھ پر دستبوسی کی، اور میں خواب میں حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ وہ جو انسان تھے، وہ جو شخص تھے، وہ جو بزرگ تھے، وہ بالکل اتنے سادہ تھے کہ ان کو دیکھ کر رکھتا ہی نہیں تھا کہ ان کا تعلق صوفی ازم سے ہوگا، ان کا تعلق روحانیت سے ہوگا، یا یہ کوئی صاحب علم ہوں گے۔ بالکل سادہ۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اس کے 10 یا 15 منٹ بعد پھر فجر کی اذانوں کی آواز مجھے آنے لگتی ہے اور میں نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری روحانی کیفیات بدل جاتی ہے، میں اندر سے بدلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اس خواب کا ایسا خاص اثر مجھ پر پڑتا ہے۔ پھر وقت گزرتا رہتا ہے، 10 دن گزر جاتے ہیں، 15 دن گزر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو میرے پاس اینڈرائڈ فون بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو میں یوٹیوب کو بھی استعمال نہیں کیا کرتا تھا، تو میں ان کو کیسے تلاش کرتا؟ دعا ہی کر سکتا تھا اللہ رب العزت سے۔ تو میں دعا کرنے لگا کہ اللہ، جن کی زیارت میں نے خواب میں کی ہے مجھے ان سے ملوا دیں، تاکہ میں اپنی اس مشکل سے باہر آ سکوں، شاید کہ ان کے پاس جا کر ہی میرے مسئلہ صحیح ہو۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور 2 مہینے تقریباً گزر گئے۔ پھر اچانک سے میں نے دیکھا ان بزرگ کو، وہ اچانک ہی سامنے آ گئے۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا تھا، اور بالکل اسی طرح سے وہ بالکل سادہ تھے اور سبزی خرید رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا اور سلام کیا، میری جانب انہوں نے دیکھا اور کہا، پھر تو میری حالت جو تھی وہ بیان نہیں کر سکتا، جواب تھے کہ آ ہی نہیں رہے تھے زبان پر۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے آؤ۔ اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر آپ نے مجھے کچھ نصیحتیں کی، جس میں ان کی ذات کو راز رکھنے کی حکم مجھے دیا گیا، اور مجھ سے وعدہ لیا گیا کہ تم مجھے ظاہر نہیں کرو گے۔ ہمیں یہی حکم ہے، ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں اور اس کے حلال کماتے ہیں، اور ہم جس ڈیوٹی پر مامور ہیں ہم وہ دے رہے ہیں۔ ہاں، تم ہماری تعلیمات کو عام کر سکتے ہو مگر ہماری ذات کو نہیں۔ قصہ مختصر، پھر ان سے میں ملاقات کرتا رہا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا اپنے اس مسئلے کو لے کر، تو آپ نے فرمایا کہ عاصم، کیا تم اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے ذکر و اذکار کرتے ہو، مراقبہ کرتے ہو، شکر کرتے ہو، سلاسل کے ذکر کرتے ہو، یا اللہ کی مخلوق کو پانے کے لیے کرتے ہو، یا کسی روحانی کیفیت کو پانے کے لیے کرتے ہو؟ تم ذکر کرتے ہی کیوں ہو؟ ان کیفیات کی وجہ سے ذکر کرتے ہو،
ان کیفیات کی وجہ سے تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اور اگر یہ کیفیات تم سے اللہ لے لے اور تمہاری ذکر و فکر میں کمی آ جائے تو اس کا یہ مطلب صاف ہے کہ تمہیں اللہ کی تلاش نہیں ہے، تم تو ان کیفیات کے محتاج ہو گئے ہو۔ روحانیت میں اور روحانی سفر میں اور سلوک میں تو کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے اور اللہ اپنے بندوں پر کرم بھی فرماتا ہے۔ تم ان کیفیات کے پیچھے مت بھاگو، آج نہیں تو کل وہ کرم کرے گا، تم جو چاہ رہے ہو شاید تمہیں اس سے زیادہ اچھا مل جائے۔ ان کی باتیں میرے دل پر اثر کرنے لگی اور پھر انہوں نے مجھے ایک خاص قسم کے ذکر و اذکار دیے کرنے کے لیے، اور یوں ایک تعلیم و تربیت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں آج آپ کو 2 مثالیں دوں گا۔ اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے، اہل ریاضت نے اور اہل سلوک نے مختلف درجات سلوک کے مقرر فرمائے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ 11 درجات ہیں، کسی بزرگ نے فرمایا 17 درجات ہیں، کسی بزرگ نے فرمایا 21 درجات ہیں، اور کچھ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ سلوک کے 100 درجات ہیں۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر میں کشف و کرامت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کچھ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ 13واں درجہ کشف الکرامت کا ہوتا ہے، اور جو کشف کرامت کے درجے میں پھنس جاتا ہے اور ان نظاروں میں کھو جاتا ہے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مرد مجاہد وہ ہے جو کشف و کرامت کے درجے سے آگے کی جانب قدم بڑھا دے اور اپنی منزل کی طرف نظر رکھے۔ تو جس انسان کو کشف اور کرامت حاصل ہوتی ہے ان کی بھی تو روحانی کیفیت کیا ہوا کرتی ہوں گی یا کیا ہوتی ہوں گی۔ اسی طرح سے جب آپ روحانیت میں آتے ہیں، روحانی سفر میں چلتے ہیں، سلوک میں آتے ہیں، تو انسان پر مختلف کیفیات وارد ہونا شروع ہوتی ہیں، اور انسان پر مختلف کیفیات آتی ہیں۔ خاص طور پر ان روحانی کیفیات کا آنا اور ان روحانی کیفیات کا رک جانا، انہیں بزرگوں نے ان 2 کیفیات کو 2 نام دیے ہیں، 2 خاص نام دیے ہیں روحانیت کے اندر۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پر بھی آگے جا کر گفتگو کروں گا۔ تو یہ 2 معاملے ایسے ہیں جو اہل ریاضت، اہل سلوک اور روحانیت پہ چلنے والے لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوتے بھی ہیں جن سے میں خود مل چکا ہوں، اور میں خود بھی ان کیفیات سے گزر چکا ہوں، میرا خود بھی ایکسپیرینس رہا ہے۔ تو یہ 2 کیفیات ہیں جو انسان کے ساتھ چلتی ہیں۔ ایک کیفیات سرور کی ہے، کیف کی ہے، روحانی کیفیات ہیں، اور ایک کیفیات ہے ان تمام چیزوں کا چلے جانا۔ پھر بزرگوں نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ کیفیات جب جاتی ہیں، یہ سرور کی کیفیات، یہ کیف کی کیفیات جب ان کے پاس سے جانے لگتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں یا مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات اہل ریاضت نے، اہل علم حضرات نے، اہل محبت نے اور اہل علم نے اور اہل سلوک نے بیان کی ہیں، جن میں سے صرف 3 باتوں کا ذکر کروں گا، باقی تفصیلات زندگی رہی تو آگے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں پر بڑا خاص کرم ہوتا ہے اور انہیں آگے کی منزل کی جانب لے جانا ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے سلوک میں، روحانیت میں آپ آگے کی منزل کی جانب کا سفر کرتے ہیں تو آپ کی کیفیت روحانی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کیفیت بند ہوتی ہے، دوسری کیفیات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی فوری طور پر رونما ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ رونما ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف روحانی کیفیات بند ہو جاتی ہیں اور کچھ عرصے بعد پھر ایک نئی کیفیت کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کی کیفیت بند ہو جاتی ہے انہوں نے اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اس موقع پر صبر سے کام لینا ہے، انہوں نے اس موقع پر اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے، انہوں نے اس موقع پر جس طرح سے اپنی ریاضات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، جو تعداد بھی ان کی مقرر ہے، جو ٹائم بھی ان کا مقرر ہے، جس طرح سے بھی وہ محنت کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو اسی ترتیب سے جاری رکھنا ہے، کیونکہ ذکر ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ کسی کیفیات کے آنے اور جانے سے
سالک کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں، اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ آخر ایسا ہوا کیوں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں مجھ سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی، کہیں میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر بیٹھا، کہیں میں کوئی بے ادبی تو نہیں کر بیٹھا، کیونکہ یہ کیفیات مختلف وجوہات کی وجہ سے بن ہوتی ہیں۔ میں نے آپ سے کیا کہا ہے، یہ شارٹ سبجیکٹ نہیں ہے جسے ایک چیز میں بیان کیا جا سکے۔ بعض مرتبہ انسان کچھ ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ پھر یہ کیفیات چھین لی جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک آزما رہا ہوتا ہے اپنے بندے کو، بطور آزمائش ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، سفر رک جایا کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے کسی صاحب علم کی، کسی صاحب ریاضت کی، یا اپنے پیر و مرشد کی، یا اپنے روحانی استاد کی بے ادبیوں میں مصروف عمل ہو جاتا ہے، یا اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دل کی تار ٹوٹتے ہی جو روحانی فیض آ رہا ہوتا ہے تسلسل سے پیچھے کی جانب سے، وہ جب آنا بند ہوتا ہے تو بھی ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں۔ یہ تین باتیں بہت اہم ہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بے ادبوں کو ہمیشہ محروم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، میری ویڈیوز کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، تنبیہ بھی کر چکا ہوں، وہ صرف اپنی بے ادبی کی وجہ سے اور دل کی خرابی کی وجہ سے بے شمار صاحب ریاضت اور صاحب علم انسان سے محروم ہو گئے، جن کی صحبتوں میں جا کر لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، ان کی صحبتوں میں بھی محروم ہو گئے۔ کیوں؟ بے ادبی کی وجہ سے، محبت نہ کرنے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جن پر اللہ کا کرم ہوا، انہوں نے کم ریاضتیں کی، کم مجاہدات کیے، لیکن تسلسل کے ساتھ کیا، رکے نہیں۔ اہل ریاضت سے، اہل علم حضرات سے سب سے محبت کی، کسی سے اختلاف نہیں رکھا، ہمیشہ اپنے آپ کو برا سمجھا، ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھا، دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھا۔ تو یہ محبت کرنے کے نتیجے میں انہیں مختلف بزرگوں سے بھی فیض ملنا شروع ہو گیا، وہ ترقی کرنے لگے۔ تو اگر ہم روحانیت میں چل رہے ہیں، سلوک میں چل رہے ہیں، تو ہمیں بہت ساری باتوں کا ابتدائی دنوں میں خیال رکھنا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ تو بہت کچھ سمجھ جائیں گے، جیسے جیسے تعلیمات ملتی جائیں گی، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا۔ پھر بزرگوں نے بہت سارے عمل بتائے ہیں، بہت سارے طریقے بتائے ہیں، جن پر عمل کر کے بھی یہ کیفیات واپس آنے لگتی ہیں یا آگے کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یہ گم ہوئی ہوئی کیفیات دوبارہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، ایسا ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اہم ترین بات جو جس طرح سے ہمارے جسم میں اگر روح نکل جائے تو کیا ہوتا ہے، جسم بے حرکت ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں میں جو اصل جو روح ہے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذکر، فکر، تسبیحات، تسبیح، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، جو بھی روحانی شغل کر رہے ہیں یا مراقبات کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں، اس میں جو کیفیات آ رہی ہیں ان سے اتنا دل نہیں لگانا ہے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں۔ آپ اور میں جو کچھ بھی ذکر کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا قرب پانا ہے، تو معاملہ صحیح چلے گا۔ باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب معاملات بہتری کی طرف آ جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ کسی صاحب علم سے آپ کا تعلق ہو، کسی صاحب ریاضت سے آپ کا تعلق ہو، کسی ایسے انسان سے آپ کا تعلق ہو جس نے خود ان مراحل کو دیکھا ہے، گزرا ہے، تو ہی وہ آپ کو نکال سکتا ہے۔ کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جو کسی صاحب علم بزرگ کی صحبت میں رہا ہو، ان کی صحبت اٹھائی ہو، ان کی تربیت اٹھائی ہو، جو اس راہ کو جانتا ہو۔ اسی طرح جو روحانی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، جو روحانیت میں چل رہے ہوتے ہیں، جو صاحب ریاضت ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، ان کی صحبتوں میں رہے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تربیت یافتہ اٹھائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، دونوں طرح کی بات کر رہا ہوں، تو ان لوگوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ بس اس موقع پر صبر سے کام لیں اور اپنے ذکر و فکر میں لگے رہیں۔ میں نے دیکھا ہے کچھ عرصے بعد تمام معاملات بہتری کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے، ان کے دلوں میں آ رہا ہوگا کہ اس کا حل کیا ہے۔
اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ یا پھر اگر ہم کسی روحانی انسان کو تلاش کر رہے ہیں تو اس روحانی انسان کی کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں، ہم کیسے تلاش کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ تمام باتیں بھی اپنے ایکسپیرینس کے مطابق میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان ٹاپکس پر بھی آپ میری ویڈیو ریکارڈ سیشنز کو، میری روحانی نشست کو سن پائیں گے، زندگی رہی تو۔ اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔